آج 19 شوال بدھ ایک ایسا دن جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ آج اگر آپ نے اس دن کی قدر کر لی تو یقین کرے تقدیر خود آپ کے قدموں میں جھک جائے گی۔ بس آج کسی بھی وقت اللہ کی وہ پیاری اور لاڈلی صورت دل سے صرف 33 بار پڑھ لو۔ مغرب سے پہلے قسمت کے وہ بند دروازے کھلیں گے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جو مانگو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ عطا ہوگا۔ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، میرا اللہ چاہے تو 10 ارب بھی پل میں عطا کر دے۔ یقین کمزور ہے تو آزما کر دیکھ لو، کیونکہ آج کا دن عام نہیں، یہ وہ راز ہے جو صرف نصیب والوں کو ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 شوال بدھ کا بابر کا دن ایک ایسا خاص دن جسے عام نہ سمجھے، کیونکہ شوال کا مہینہ خود رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے، اور بدھ کا دن بھی اللہ کے خاص دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اور میں آج آپ کے لیے وہ خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو نہ صرف آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے بلکہ آپ کی زندگی کے ہر بند دروازے کو کھول سکتا ہے۔ آج یہ وظیفہ وہ لوگ ضرور پڑھیں جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، جو دن رات محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی ہاتھ خالی رہتے ہیں، جو نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے ترس رہے ہیں، جو اپنی پسند کی شادی کے لیے پریشان ہیں۔ یقین کریں آج کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، کیونکہ شوال کا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، اور بدھ کا دن وہ دن ہے جب بندہ اگر سچے دل سے مانگے تو رب کریم اس کی جولی بھر دیتا ہے۔ آج اگر آپ نے اس دن کو پہچان لیا، اس دن کی قدر کر لی، تو وہی رزق جس کے لیے آپ ترس رہے ہیں، وہی دولت جس کے لیے آپ پریشان ہیں، وہی خوشیاں جن کے لیے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، سب کچھ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن مانگنے کا دن ہے، یہ دن اپنے رب کے سامنے جھکنے کا دن ہے۔ جو اس دن کو پہچان لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اس کی زندگی سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، اس کی قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں سکون ہو، عزت ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، تو آج کے اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ لے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو غریبی کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، جو بند نصیب کو کھول دیتا ہے، جو بگڑے کام سنوار دیتا ہے، جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کی دکانوں پر گاہک آنا بند ہو گئے ہیں، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو دن رات کی محنت کے باوجود بھی سکون سے محروم ہیں۔ تو آج سن لیں، بس آج ہی وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ آج اگر آپ سچے دل سے آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھک جائیں اور 1 لاکھ مانگیں تو میرا اللہ 70 لاکھ دینے پر بھی قادر ہے، بلکہ وہ تو بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ آج کا دن اتنا طاقتور ہے کہ مانگنے والا خالی نہیں لوٹتا۔ آج جو مانگے گا وہ پائے گا، جو روئے گا وہ ہنسے گا، جو جھکے گا وہ بلند ہو جائے گا۔ اگر آج بھی کوئی بے روزگار ہے، کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، گھر میں فاقے ہیں، بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، غربت نے زندگی کو گھیر رکھا ہے، تو آج کے دن کو ضائع نہ کریں۔ یہ وہ دن ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بس آج کسی بھی وقت خالص دل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لے اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی تقدیر بدلتی ہے، کیسے بند دروازے کھلتے ہیں، کیسے رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ یاد رکھیں ایسے مواقع بار بار نہیں آتے، یہ دن نصیب والوں کو ملتا ہے، اور اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ بس آپ 1 قدم بڑھائیں، اللہ 100 قدم آگے بڑھائے گا۔ آج کا دن، آج کی گھڑی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ ہی وظیفہ پڑھیں اور پھر اللہ کی قدرت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ آپ کو غیب سے ایسا نوازے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی، کیونکہ جب اللہ کریم دینے پر آتا ہے تو نہ وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال کا حساب لگاتا ہے، وہ تو اپنے بندے کو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اور جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو یاد رکھنا وہ راستے بنتے ہیں جہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ آپ کا دشمن بھی آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص وظیفہ ہے۔ اس لیے آپ نے اسے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے بتایا جا رہا ہے۔ اور آج آپ نے دنیا کے سارے کام ایک طرف رکھ کر صرف چند لمحے نکال کر یہ چھوٹا سا عمل ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں،
جب بھی آپ کے ملک میں 19 شوال کا یہ بابرکت بدھ کا دن آئے تو اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ شوال کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور بدھ کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر سنتا ہے۔ آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں، چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو وہیں پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آج کے دن اس عمل کو ہرگز مت چھوڑے، کیونکہ ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور اس لمحے کو تھام لیں۔ آئیے ناظرین، اب اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے ہی قیمتی وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچائے جاتے ہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 19 شوال بدھ کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، چاہے صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی کی فضیلت تو سب سے زیادہ ہے۔ اسے اگر محبت اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور جب درود شریف کی کثرت کی جائے تو پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آئیے ایک بار برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اسی یقین کے ساتھ وظیفے کی طرف بڑھیں اور دیکھیں کیسے اللہ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے، کیسے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے اور کیسے آپ کی تقدیر ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی اسی لمحے دل کی گہرائیوں سے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لے۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں اور دل کی ہر بات اس کے حضور رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، یا کوئی بھی حاجت ہے جو برسوں سے دل میں دبی ہوئی ہے، تو سب کو ایک ایک کر کے اپنے ذہن میں لے آئیں اور سچے دل سے نیت کر لیں، کیونکہ نیت ہی وہ چیز ہے جو عمل کو آسمانوں تک پہنچاتی ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جس کام کی شروعات تعوذ اور تسمیہ سے ہوتی ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی حفاظت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو خود کو دنیا سے الگ محسوس کریں۔ یوں تصور کریں جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں تڑپ ہے اور آپ اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلا وظیفہ پوری توجہ، مکمل دھیان اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے رب کعبہ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا وہابو یا رزاقو۔ یا رزاقو یعنی وہ رب جو بے شمار رزق دینے والا ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، جو اپنے بندوں کی جولیاں بھر دیتا ہے، اور یا وہابو یعنی وہ ذات جو بغیر حساب کے بار بار بے انتہا عطا کرنے والی ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی ہر پریشانی کو دل میں رکھ کر، اپنی ہر تنگی کو سامنے رکھ کر، چاہے وہ غربت ہو، بے روزگاری ہو، قرض کا بوجھ ہو یا کاروبار کی ناکامی ہو، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 19 شوال بدھ کے اس بابر کے دن میں یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے مگر اثر بہت گہرا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو 1 بار، یا وہابو یا رزاقو 2 بار، یا وہابو یا رزاقو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار جب آپ کی زبان سے یا وہابو یا رزاقو نکلے تو وہ صرف الفاظ نہ ہوں بلکہ دل کی پکار ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں، ایک تڑپ ہو، ایک سسکی ہو، اور رب کریم سے مانگنے کا سچا جذبہ ہو۔ جیسے ہی آپ یا وہابو یا رزاقو 21 بار مکمل کریں گے
یقین کریں اسی دوران اسی لمحے آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرے رب اپنی شان کے مطابق، اپنی رحمت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق آپ کو جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو اللہ اسے بے حساب دیتا ہے، اور جب بندہ رو کر مانگتا ہے تو اللہ اسے نوازتا ہے۔ پہلے نمبر پر صرف 21 بار یا وہابو یا رزاق کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت ہے، ایک ایسی سورت جسے اہل علم دولت کا خزانہ کہتے ہیں، ایک ایسی سورت جس کی برکت سے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے وہاں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی، وہاں فاقے نہیں آتے، وہاں محتاجی قدم نہیں رکھتی، اور وہ بابرکت سورت سورہ کوثر ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو قرآن مجید میں 108ویں نمبر پر ہے، جس میں صرف ایک رکوع اور 3 مختصر مگر بے حد طاقتور آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، لیکن اس کی تاثیر ایسی ہے کہ دلوں کو بدل دیتی ہے، نصیبوں کو جگا دیتی ہے۔ اگر کسی بھائی یا بہن کو سورہ کوثر یاد نہیں تو پہلے ثواب کی نیت سے ایک بار دل لگا کر اس کی تلاوت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب جب آپ اس سورت سے مانوس ہو جائیں تو آپ نے اسے اپنے وظیفے کے طور پر پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو انگلیوں پر گن لیں، چاہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، لیکن تعداد کا خاص خیال رکھیں۔ آپ نے سورہ کوثر صرف 33 بار پڑھنی ہے، اور یاد رکھیں یہ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ ہر بار دل کو شامل کرنا ہے، ہر آیت کو محسوس کرنا ہے، ہر لفظ کو اپنی روح میں اتارنا ہے، کیونکہ سورہ کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے اور شفا والی سورت بھی۔ یہ سورت نہ صرف رزق کے دروازے کھولتی ہے بلکہ بیماریوں سے بھی نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے جلدی میں نہیں بلکہ سکون کے ساتھ اللہ کی محبت میں ڈوب کر مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ صرف 33 بار اس سورت کو پڑھیں، اور یقین رکھیں جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے رحمتیں آپ کی طرف بڑھتی جائیں گی، اور آپ کی تقدیر ایک نئے موڑ کی طرف مڑنا شروع ہو جائے گی۔ اب تک آپ 2 وظائف مکمل پڑھ چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہابو یا رزاق کو پڑھا، اور دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر کی تلاوت کی۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر آج کا یہ پورا عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ وہ کڑی ہے جو آپ کی دعا کو عرش تک پہنچاتی ہے۔ اب وقت ہے رب کے خزانوں کو کھولنے کا، اب وقت ہے اپنی تقدیر کے فیصلے کروانے کا۔ اب جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم نام ہے جس میں شان بھی ہے، کرم بھی ہے اور عطا بھی۔ اگر کوئی اپنے گھر سے بے سکونی ختم کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی رزق میں برکت چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی زندگی سے لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے یا کوئی اپنی تقدیر بدلوانا چاہتا ہے تو آج کے دن اس نام کو ضرور پڑھے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جسے اگر ضائع کر دیا تو انسان ساری عمر پچھتاتا رہتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ رمضان، شب برات اور شب قدر کو غفلت میں گزار دیتے ہیں اور بعد میں افسوس کرتے ہیں، ویسے ہی جو آج کے اس موقع کو کھو دے گا وہ بھی محروم رہ جائے گا۔ یاد رکھیں جو بندہ ان خاص گھڑیوں کی قدر کرتا ہے اور سچے دل سے اپنے رب سے مانگ لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہی چیز جو برسوں سے نہیں ملی، جس کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، سفارشیں کروا کر بھی کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے۔ آج 19 شوال بدھ کے اس بابرکت دن میں یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہی اللہ کے حکم سے مل سکتی ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے مگر یقین کامل ہونا چاہیے۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، جی ہاں صرف 11 بار، مگر ہر بار دل سے یقین کے ساتھ، آنکھوں میں نمی کے ساتھ، اور پڑھتے ہوئے اپنے رب سے تھوڑا نہ مانگے بلکہ وہ مانگیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ وہ رب صرف کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ میں سے ہر ایک کو خود مصلے پر بٹھا دوں اور کہوں کہ آج کے اس قیمتی دن کو ضائع نہ کرو، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف 1 بار آتا ہے، اور جو اس کی قدر کر لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سوچیں یہ وظیفہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 منٹ، بس اتنا سا وقت، اور بدلے میں پورے سال کی کامیابیاں، رزق، دولت، سکون۔ اگر آپ اپنی مصروف زندگی میں سے صرف چند منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر نقصان بھی آپ کا اپنا ہی ہوگا۔ اس لیے آج ہی ابھی اسی لمحے اس وظیفے کو پڑھ لیں
اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے، کیسے ناممکن ممکن ہوتا ہے اور کیسے رب کریم آپ کو اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال مکمل یقین، مکمل توجہ اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو آخر میں پھر وہی درود پاک 3 بار لازمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک ہی وہ وسیلہ ہے جو آپ کے عمل کو بارگاہ الہی تک پہنچاتا ہے۔ اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن اصل لمحہ تو اب شروع ہوتا ہے۔ اب فوراً اپنے رب کے حضور جھک جائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور سچی توبہ کریں، ایسی توبہ جس میں آنسو ہو، ندامت ہو، دل کا درد ہو، اور اپنے گناہوں کی بار بار توبہ کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے دل کو سکون مل جائے اور دل گواہی دے کہ رب کریم نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ جیسے ہی یہ کیفیت نصیب ہو تو پھر اپنے رب سے مانگنا شروع کریں، ضد کے ساتھ مانگیں، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیں، کیونکہ میرا رب اپنے بندے کے آنسوؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ اتنا نوازے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، مگر اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اب یہ وہ گھڑی ہے جب آپ دونوں ہاتھ اٹھائیں یا سجدے میں جا کر اپنے رب سے اپنی ہر حاجت مانگیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب فیصلے بدلتے ہیں، جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ میرا رب مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو بندہ آج کے دن 19 شوال بدھ کے اس بابرکت موقع پر یہ وظیفہ دل سے پڑھ لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اس لیے کسی قسم کی لاپرواہی نہ کرے، اس لمحے کو ضائع نہ کرے۔ یقین رکھیں میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا اسے آپ کے مقدر میں لکھ دے، اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی زندگی میں وسعت آئے، تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔